سیدی یا حبیب اللہ۔ گزشتہ جمعہ ہم نے آپ احباب کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ ضروری اور اہم جو مسائل جو کعبۃ المشرفہ کے اعتبار سے ہیں وہ آپ احباب کو عرض کیے جائیں گے۔ جیسا کہ ہر سال ہم کعبۃ المشرفہ کے فضائل، حج کے چیدہ مسائل اور اس کے ساتھ جو آخری جو ہمارا یہاں ملک پاکستان میں جو جمعہ ہوتا ہے اس سے پہلے والا اور وہ جمعہ مدینۃ المنورہ کے فضائل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص خصائص پر آپ احباب کی بارگاہ میں کچھ باتیں گوش گزار کی جاتی ہیں۔ آج کے درس میں بھی ہم حج کے متعلق جو سب سے جو اہم چیز ہے وہ جو حاجیوں کو بڑی رہنما ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ حاجی کو پتہ ہو کہ وہ جس گھر کا طواف کرنے جا رہا ہے اور اللہ کے جس گھر کی وہ زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے جسے کعبۃ المشرفہ کہتے ہیں، اللہ کے اس گھر کی اہمیت کیا ہے اور اللہ کے اس گھر کی جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں اس کی خاصیت کیا ہے اور اس کی اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ سارے ایک علیحدہ اپنی اپنی جگہ پر موضوعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کعبۃ المشرفہ جو مکۃ المکرمہ میں ہے اس کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ کعبۃ المشرفہ کی تاریخ کیا ہے۔ کعبۃ المشرفہ کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، محدثین کی اپنی اپنی تشریحات بھی موجود ہیں۔ کم از کم نصف صد سے زیادہ یعنی 100 کا آدھا جو ہوتا ہے اس کو نصف صد کہتے ہیں، اس سے زیادہ احادیث طیبات گزشتہ 1-2 دنوں میں کعبۃ المشرفہ کے اعتبار سے میرے مطالعے میں آئی کہ کعبۃ المشرفہ کی جو تاریخ ہے وہ حقیقت میں اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو اس کی کچھ تاریخ تو جو ہے وہ محدثین کے اقوال سے ملتی ہے اور کچھ اس کی تاریخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال سے ملتی ہے، اور کچھ کعبۃ المشرفہ کی جو تاریخ ہے یعنی اس کی جو بنا ہے جو اس کو بنایا گیا وہ بنیادی طور پر اللہ جل مجدہ الکریم کی کتاب قرآن مجید اور فرقان الحمید سے ملتی ہے۔ تو قرآن مجید اپنے سینے کے اندر یہ اعلان واشگاف انداز میں کرتا ہے، واضح انداز میں کرتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک اللہ کا وہ پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ میں ہے۔ مکہ کو قرآن نے بکہ کہا ہے، ببکۃ مبارکن بڑی برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور لوگوں کے لیے پوری کائنات کے لیے وہ ہدایت کا سبب ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، اور ان واضح نشانیوں میں جو قرآن مجید نے جس نشانی کو ڈکلیئر کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، کھڑے ہونے کی جگہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس کے اندر داخل ہوا وہ امان پا گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت، یہ حج کا جو فقہی مسئلہ ہے وہ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اس جز کے اندر بیان کیا گیا کہ حج کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے اس گھر کی زیارت کرنا ہے
اس آدمی پر، ان لوگوں پر جو کہ اس گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ قرآن مجید اور فرقان الحمید کے سینے کے اندر ایک وہ پہلی تاریخ اور وہ مسئلہ، شرعی مسئلہ قرآن مجید کے سینے کے اندر موجود ہے کہ حج کی شرعی اور فقہی جو حیثیت ہے وہ بھی یہاں پر بیان کی گئی، یعنی کہ کعبۃ المشرفہ کی زیارت کی جو فقہی اور شرعی حیثیت ہے وہ بھی یہاں پر بیان کی گئی، اور اس کے بارے میں جو اللہ جل مجد الکریم کا جو فیصلہ ہے وہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ کب اس کو معرض وجود میں لایا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے محدثین کے ہاں کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ہی اس کعبہ کو اوپر سے آسمانوں سے اتارا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، لیکن جناب حضرت کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ الکریم کی جو روایت ہے وہ اس بات کا رد کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو چونکہ اسی کعبے کی سیدھ میں اوپر آسمانوں میں عرش پر بیت المعمور ہے، اسی طرح کی چوکور ایک عمارت ہے، اس کے گرد فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا ذکر سن کر بڑے مانوس ہوتے تھے۔ جب آپ زمین پر آئے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا کتنا نصیب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس زمین پر اتارنے کا انتخاب کیا گیا، آپ اس پوری کائنات میں سے جس زمین پر اترے وہ زمین ہند کی زمین تھی، یعنی کہ یہ ہمارا خطہ تھا جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ تو آپ کو یہاں پر اللہ کے ذکر کی آوازیں نہیں آتی تھی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رب العالمین، تیرے ذکر کی جو آوازیں وہاں آیا کرتی تھی تو وہ یہاں نہیں آتی۔ تو آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں مکہ میں، اور وہاں پر آپ ایک اللہ کا گھر تعمیر کریں اور اس کا طواف کریں، وہاں پر اللہ کا ذکر کریں۔ اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کعبۃ المشرفہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کعبہ کی تاریخ کے اعتبار سے، اور ایک روایت کعبہ کی تاریخ کے اعتبار سے یہ ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ دو ازواج تھیں، دو آپ کی مبارک اور مقدس عزت مآب بیویاں تھیں۔ ایک جو آپ کی بیوی تھی وہ اس زمین کے اندر تھی، حضرت بی بی ہاجرہ مکہ میں، اور ایک جو آپ کی زوجہ تھی وہ فلسطین میں جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے یہاں پر تھی، اس علاقے میں تھی۔ تو چونکہ یہ اللہ کے نبیوں کا ابتدا سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ جب بھی جہاں بھی وہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں اللہ کی عبادت کے لیے ایک عمارت لازمی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں کا ابتدا سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اور یہی طریقہ آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے۔ کوئی بھی نیا ٹاؤن بنتا ہے، کوئی بھی نئی سوسائٹی بنتی ہے، کوئی بھی نیا شہر آباد ہوتا ہے، یا کوئی بھی نیا ماڈل ٹاؤن کچھ بھی کہہ لیجئے، کوئی جگہ آباد ہوتی ہے تو وہاں پر مسجد کے لیے ایک علیحدہ سے ایک زمین کو، پراپرٹی کو علیحدہ سے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بھی مدینے میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مدینے میں آ کر سب سے پہلے جس چیز کی بنا رکھی وہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک عمارت تھی جس کو مسجد قباء بھی کہا جاتا ہے اور مسجد قباء بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اللہ کی عبادت کے لیے اس عمارت کے بنانے کی جگہ کا انتخاب کیا۔ تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ میں اپنی اس مبارک اور مقدس ہماری ماں کے پاس تشریف لاتے تھے یہاں پر اس زمین پر، تو یہاں پر بھی آپ کو اللہ کے گھر کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اور جب آپ فلسطین تشریف لے جایا کرتے تھے، حضرت بی بی سارہ ہماری ماں
ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے تو وہاں پر بھی آپ کو اللہ کے گھر کی کمی محسوس ہوتی تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رب العالمین مجھے تیری عبادت کے لیے ایک گھر کی تعمیر کرنی ہے، تو آپ نے پھر وہاں پر جو ہے اس جگہ پر کعبۃ المشرفہ کو تعمیر فرمایا، اور فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کی آپ نے بنیاد رکھی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان ساری روایات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اللہ نے سب سے پہلے جس گھر کو تعمیر کروایا اپنی عبادت کے لیے اور طواف کے لیے، وہ یہی کعبۃ المشرفہ والا گھر تھا اور گھر ہے، یعنی یہ عمارت ہے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو یہ طعنہ دیا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا شان نزول بھی سن لیجیے، پھر کچھ باتیں اور آپ سے عرض کرنی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی پاک علیہ السلام کو طعنہ دیا، مسلمانوں کو، صحابہ کو طعنہ دیا کہ یہ تم نے جو ہے طواف کرنے کے لیے اس گھر کا انتخاب کیا، اس عمارت کا انتخاب کیا، حالانکہ وہ جو گھر ہے مسجد اقصیٰ وہ سارے نبیوں کا قبلہ رہا ہے، اور تم لوگ جو ہے اس کا طواف کرتے ہو اور یہاں پر آ کر عبادت کرتے ہو۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ پہلے بنائی گئی اور یہ کعبۃ المشرفہ کو بعد میں بنایا گیا، تو یہ بڑی عجیب بات ہے، زیادہ فضیلت اس کی ہے، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اس کا طواف کرو یا اس کی فضیلت کے بارے میں تم لوگ غور و خوض کرو۔ تو یہ بات نبی پاک علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی کہ محبوب، یہ والی آیت کریمہ اتری کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ حقیقت یہی ہے کہ اگرچہ مسجد اقصیٰ کی طرف سب نبیوں نے رخ کر کے نماز ضرور پڑھی ہے، لیکن یہ جو عمارت ہے اللہ نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ وہ عمارت ہے جس کی بنیاد پہلے رکھی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا کوئی بھی کام حکمت سے اور حقیقت سے خالی نہیں ہوتا، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے اور بالکل واشگاف انداز میں یہ بات سامنے آتی ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا